أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ آج ہم ہیں سورہ توبہ آیت نمبر 97 کے ساتھ 97۔ اللہ رب العزت یہاں پہ ارشاد فرماتے ہیں، الاعراب اشد کفرا ونفاقا وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ الاعراب یہ بدویوں کو کہتے ہیں، صحرا نشینوں کو، جو صحراؤں میں رہتے تھے، دائیں بائیں شہروں سے باہر رہتے تھے، ان کو اعراب کہا جاتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الاعراب کہ یہ بدوی لوگ اشد کفراً، یہ زیادہ سخت ہیں کفر کے اعتبار سے، ونفاقاً اور منافقت کے اعتبار سے، واجدر اور زیادہ لائق ہیں اس بات کے، اللہ یعلم کہ وہ نہ جانے، حدود ما انزل اللہ علی رسولی، حدود ان چیزوں کی جو اللہ نے اتاری ہیں اپنے رسول پہ، واللہ اور اللہ تعالی علیم کمال علم والا ہے، حکیم کمال حکمت والا ہے۔ یہاں تذکرہ ہو رہا ہے بدویوں کا، اور بدوی لوگ دو طرح کے تھے، ایک وہ جو منافقت میں کفر میں بہت سخت تھے، اور دوسرے وہ جو ایمان میں بہت اچھے تھے۔ تو یہاں پہ پہلے نمبر پہ تذکرہ ہو رہا ہے عرابیوں کی پہلی قسم کا، عرابیوں کے پہلے گروہ کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ الاعراب اشد کفراً، کہ یہ جو بدوی ہیں یہ کفر کے لحاظ سے زیادہ سخت ہیں۔ کن کے مقابلے میں؟ شہر والوں کے مقابلے میں، یعنی کہ جو منافق بدوی ہیں وہ شہر کے منافقین سے بھی آگے ہیں، یہ مراد ہے۔ تو الاعراب بدوی لوگ جو ہیں اشد زیادہ سخت ہیں کفراً کفر کے اعتبار سے، ونفاقاً اور منافقت کے اعتبار سے۔ اس موضوع پہ ایک حدیث بھی ہے جسے امام ابو داؤد رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں کہ من سکن البادیۃ جفا، کہ جو شہروں سے باہر رہے گا وہ کیا ہو جائے گا؟ وہ سخت ہو جائے گا، اس میں سختی آ جائے گی۔ اور ایک اور حدیث آتی ہے جسے امام بخاری بھی روایت کرتے ہیں، امام مسلم بھی، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بچے کو بوسہ دیا، تو ایک اعرابی دیکھ رہا تھا، اس نے کہا اللہ کے رسول سے علیہ الصلوۃ والسلام، آپ لوگ بچوں کو بوسہ دیتے ہیں؟ یعنی کہ اس کو بڑی عجیب بات لگی، ہم تو نہیں دیتے۔ گویا کہ بچے کو بوسہ دینا ان کی مردانگی کے خلاف تھا۔ تو اللہ کے نبی فرمانے لگے علیہ الصلوۃ والسلام کہ اگر اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کے دلوں سے رحم نکال دیا ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ مراد یہ کہ بچوں پہ شفقت کرنا، بچوں کو بوسہ دینا، بچوں کے ساتھ پیار کرنا، یہ تو اللہ رب العزت نے ہمارے دلوں میں رکھا ہوا ہے، تو بچوں پہ رحم کرنا چاہیے۔ لیکن یہ عرابی قسم کے جو لوگ تھے وہ بچوں کو بوسہ دینا اپنی توہین سمجھتے تھے، ان کے ان میں یہ چیز پائی جاتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک تو یہ بیان کیا یہاں پہ کہ یہ عرابی لوگ، یہ بدوی لوگ کفر کے اعتبار سے، منافقت کے لحاظ سے شہر والوں سے آگے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ علم کے لحاظ سے ان کی صورتحال یہ ہے کہ یہ اس بات کے زیادہ لائق ہیں کہ یہ ان امور کی حدود کو نہ جان سکیں جو اللہ نے اپنے رسول پہ اتاری ہیں۔ حدود سے کیا مراد ہے؟ حدود حد ان کی جمع ہے، یعنی کہ شریعت کا ایک لفظ ہے، اس لفظ کا مکمل معنی و مفہوم کیا ہے، اس لفظ کے معنی و مفہوم میں کون کون سی چیزیں داخل ہوتی ہیں اور کون کون سی چیزیں داخل نہیں ہوتی۔ اس معاملے میں یہ شہر والوں کے مقابلے میں
زیادہ جہالت رکھتے ہیں. شہر والے ان کے مقابلے میں اس معاملے میں زیادہ علم والے ہیں کہ جو اللہ نے اتارا ہے حکم، جو ایت اللہ تعالی نے اتاری ہے، جو لفظ اللہ نے استعمال کیا ہے، اس کے معنی و مفہوم میں کون کون سی چیزیں داخل ہوتی ہیں اور کون کون سی چیزیں داخل نہیں ہوتی، اس معاملے میں شہر والے ان سے بہتر ہیں. مثال کے طور پہ بعد میں لوگوں میں اختلاف پیدا ہوا کہ ایمان کس کو کہتے ہیں. یہ جانتے ہیں نا آپ اختلاف کہ ایمان میں عمل داخل ہے یا داخل نہیں ہے. تو ایمان کی تعریف کیا ہے، ایمان کی حد کیا ہے. تو یہ ایک مثال دے رہا ہوں. تو اس قسم کے جو الفاظ ہیں ان الفاظ کا معنی و مفہوم کیا ہے، اس معاملے میں شہر والے لوگ ان سے بہتر ہیں. تو یہ بڑی اہم بات ہے. امام ابن القیم رحمہ اللہ نے اپنی کتب میں ذکر کیا ہے کہ یہ بڑی اہم بات ہے کہ انسان جانتا ہو کہ اللہ تعالیٰ نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں ان کے معنی و مفہوم میں کون کون سی چیزیں داخل ہوتی ہیں اور کون کون سی چیزیں داخل نہیں ہوتی. آپ پہلی مثال میں نے کس کی دی؟ لفظ الایمان کی. صحیح عقیدہ کیا ہے کہ ایمان میں عمل بھی داخل ہے، لیکن بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ داخل نہیں ہے اور اس وجہ سے وہ گمراہ ہو گئے. اس وجہ سے وہ کیا ہو گئے؟ گمراہ ہو گئے. اب آپ آ جائیں لفظ الخمر کی طرف. لفظ الخمر جس کا اردو میں معنی ہم کیا کرتے ہیں؟ شراب. لفظ الخمر جو ہے اس میں کون کون سی چیزوں سے بنی ہوئی شراب داخل ہے؟ صحیح بات یہ ہے کہ ہر وہ چیز جس کے پینے سے نشہ آئے وہ الخمر ہے. وہ کیا ہے؟ الخمرو ہے. لیکن ہماری حنفی علماء کرام سب چیزوں کو اس میں داخل نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں کہ انگوروں سے جو بنے وہ ہے الخمرو، یا پھر کھجوروں سے بنے وہ ہے الخمرو، باقی چیزوں جو بنے وہ الخمر نہیں ہے. وہ اگر کوئی پیتا ہے تو ٹھیک ہے، نشے کی وجہ سے وقت کا جج اس کو کوئی نہ کوئی سزا دے گا، لیکن باقاعدہ طور پہ الخمرو میں یہ چیزیں داخل نہیں ہیں. اور یہ تعریف جو ہے اس کی وجہ سے بہت گمراہی پھیلی. تو اس لیے بڑی اہم بات ہے کہ شریعت کے الفاظ کے معنی و مفہوم کو آپ مکمل طور پہ جانتے ہوں، سمجھتے ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ان کے دو عیب بیان کیے ہیں. نمبر ایک، ان میں سے جو کافر ہے اور ان میں سے جو منافق ہیں وہ کفر میں اور منافقت میں بہت آگے ہیں. دوسرے نمبر پہ یہ اس بات کے زیادہ لائق ہیں کہ یہ نہ جانے ان امور کی حدود کو جو اللہ نے اپنے رسول پہ اتاری ہیں. واللہ علیم الحکیم، اللہ کمال علم رکھنے والا ہے، اللہ جانتا ہے اپنی مخلوق کے بارے میں. اگر اللہ نے یہاں پہ یہ کچھ بتایا ہے ان عرابیوں کے بارے میں، ان بدویوں کے بارے میں، تو وہ حقیقت میں مبنی ہے. اور اللہ تعالیٰ بڑی حکمت والا ہے. اللہ تعالیٰ اگر کچھ بتاتا ہے تو بتانے کے پیچھے بھی کئی حکمتیں ہیں. ابھی ہم بڑھتے ہیں آیت نمبر 98 کی طرف، 98. وَمِنَ الْأَعْرَابِ، اور بدویوں میں سے، عرابیوں میں سے. یہ من کون سا ہے؟ تبعیضیہ، بعض، کچھ کا معنی دیتا ہے. اور عرابیوں میں سے کوئی وہ ہے مَن يَتَّخِذُ، جو بناتا ہے. کس چیز کو بناتا ہے؟ ما ينفق، اس چیز کو جس کو وہ خرچ کرتا ہے. وہ کیا ہوتا ہے؟ مال. یعنی کہ عرابیوں میں سے کوئی وہ ہے جو بناتا ہے اس مال کو بریکٹ میں کر لیا آپ، اس مال کو جس کو وہ خرچ کرتا ہے کیا بناتا ہے؟ مغرمن، چٹی، تاوان، جرمانہ. وَيَتَرَبَّص، اور وہ انتظار کرتا ہے، بکم، تمہارے بارے میں، الدوائر، زمانے کی گردشوں کا، زمانے کے چکروں کا. علیہم، ان پہ ہے، دائرۃ السوء، برا چکر، بری گردش. واللہ، اللہ تعالی، سمیع، خوب سننے والا ہے، علیم، کمال علم والا ہے. اس آیت میں اللہ رب العزت نے یہ بتایا کہ ان عرابیوں میں ایسے لوگ پائے جاتے ہیں
کہ اگر انہیں کبھی اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا پڑے تو اسے بوجھ سمجھتے ہیں، اسے جرمانہ سمجھتے ہیں، اسے چٹی سمجھتے ہیں، اسے تاوان سمجھتے ہیں، اسے اپنے لیے اعزاز نہیں سمجھتے۔ ان کے مال میں سے زکوٰۃ دینی پڑے تو خوشی سے نہیں دیتے۔ جہاد کے لیے، کسی مسجد بنانے کے لیے، کسی اور معاملے میں مال دینا پڑے تو لوگوں کے سامنے دینا مجبوری بن جائے دے دیں گے، لیکن دل کے اندر کوئی ان کے دل میں داخل ہو کر دیکھے کہ کیا طوفان آ چکا ہے، پریشان، ٹینشن، کیوں مجھ سے یہ مال لیا گیا ہے، تو اس مال دینے کو وہ اعزاز، سعادت نہیں سمجھتے بلکہ تاوان، چٹی اور جرمانہ سمجھتے ہیں۔ اور اس میں اشارہ ملا مجھے اور آپ کو کہ اگر میں اور آپ بھی زکوٰۃ دیتے ہیں تاوان سمجھ کر تو اللہ تعالیٰ کو ہماری زکوٰۃ کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ زکوٰۃ دیں اعزاز سمجھ کر، اور ساتھ اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ قبول فرما، اور اللہ کا شکر بھی ادا کریں۔ کس بات پہ؟ کہ یا اللہ تو نے مجھے اتنا مال دیا ہے کہ میرے مال پہ زکوٰۃ پڑتی ہے، الحمدللہ۔ اور پھر دوسرے نمبر پہ اللہ کا شکر ادا کریں اس بات پہ کہ یا اللہ تو نے مجھے توفیق دی ہے کہ میں زکوٰۃ دے رہا ہوں۔ اور تیسرے نمبر پہ پھر دعا کریں کہ یا اللہ قبول کر لیں۔ اچھا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان میں کئی وہ لوگ ہیں جو اس مال کو جس کو خرچ کرتے ہیں اسے کیا بنا لیتے ہیں؟ تاوان، چٹی، جرمانہ۔ اور دوسرا کیا جرم بتایا یہاں پہ؟ کہ وہ انتظار کر رہے ہیں تمہارے بارے میں زمانے کی گردشوں کا۔ کیا مطلب؟ بیچارے اس انتظار میں ہیں کہ کب مسلمان ختم ہوں، نیست و نابود ہوں۔ یہ تو روز بروز عروج ہی حاصل کرتے چلے جا رہے ہیں، فتوحات ہی ملتی چلی جا رہی ہیں، ان کو انتظار ہے اس کے الٹ کا۔ انتظار کر رہے ہیں کبھی تو بیک گیئر لگے گا، کبھی تو ان پہ زوال آئے گا۔ انتظار کر رہے ہیں کہ کس جنگ میں ان کو شکست ہو، انتظار کر رہے ہیں کب ان کے نبی فوت ہوں علیہ الصلوۃ والسلام اور دین اسلام کا خاتمہ ہو۔ تو یہ انتظار کر رہے ہیں تمہارے بارے میں زمانے کی گردشوں کا۔ علیہم دائرۃ السوء، اللہ تعالی نے کہا انہی پہ ہے زمانے کی بری گردش۔ اچھا، یہ جو جملہ ہے علیہم دائرۃ السوء، اس کو خبر بھی بنایا جا سکتا ہے، انشاء بھی۔ اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ممکن ہے کہ اللہ کی طرف سے خبر ہو کہ مسلمانوں کے بارے میں ایسا انتظار نہ کرو، یہ برے حالات تمہارے ہونے والے ہیں، تمہیں قتل کیا جائے گا، تمہیں قید کیا جائے گا، تمہارے اوپر اللہ کی طرف سے مصیبتیں آئیں گی، مسلمانوں کے بارے میں ایسا انتظار نہ کرو، خبر ہے۔ دوسرے نمبر پہ انشاء۔ انشاء کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ مجھے اور آپ کو سکھا رہے ہیں کہ تم ان کو یہ بدعا دو کہ ہمارے بارے میں انتظار کرتے ہو کہ زمانے کی گردشیں ہم پہ آئیں، ہم بدعا تمہیں دیتے ہیں علیہم دائرۃ السوء کہ تمہارے اوپر زمانے کی بری گردش۔ تو پہلا خبر انشاء میں فرق سمجھ گئے؟ پہلا یہ تھا کہ اللہ خبر دے رہے ہیں، دوسرا کیا؟ دعا۔ دعا ظاہر خبر نہیں ہوتی، دعا درخواست ہے کہ یا اللہ تو ایسا کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی باتوں کو سننے والا ہے۔ آپس میں جو یہ باتیں کرتے ہیں مسلمانوں کے خلاف اور اپنی خواہشات کا اظہار کرتے ہیں کہ ان کے اوپر مصیبتیں آئیں وغیرہ وغیرہ، تو اللہ ایک ایک بات کو سن رہا ہے، علیم، اللہ تعالیٰ ان کے کردار کو، ان کے اعمال کو، ان کے افعال کو جانتا ہے۔ آیت نمبر 99 وَمِنَ الْأَعْرَابِ، اور عرابیوں میں سے، بدویوں میں سے، یہ بھی من کون سا ہے؟ تبعیضیہ، بعض کا معنی دیتا ہے، کچھ کا معنی۔ عرابیوں میں سے کوئی وہ ہے، کوئی کس کا معنی کر رہا ہوں؟ من کا۔ عرابیوں میں سے کوئی وہ ہے من جو یؤمن، ایمان لاتا ہے، باللہ، اللہ تعالیٰ پہ، والیوم الآخر، اور روز آخرت پہ، ویتخذ، اور بناتا ہے، ما، اس مال کو، مال کس کا معنی ہے بریکٹ میں، اور بناتا ہے اس مال کو، ما ينفق، جس کو وہ خرچ کرتا ہے، کیا بناتا ہے؟ قربات، قربتوں کا ذریعہ، عند اللہ، اللہ تعالیٰ کے ہاں، وصلوات الرسول، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں کا ذریعہ۔ الا، خبردار،
انہا بے شک یہ کیا، یہ خرچ کرنا، یہ خرچ کیا ہوا مال، یہ خرچ کرنا، قربتن باعث قربت ہوگا، لہم ان کے لیے، سیدخلہم سین کا معنی کیا، ان قریب، یدخلو داخل کرے گا، ہم ان کو، اللہ تعالیٰ کہاں داخل کرے گا، فی رحمتہ اپنی رحمت میں، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ غفور بہت بخشنے والا ہے، رحیم نہایت مہربان ہے۔ یہاں پہ ان عرابیوں کے دوسرے گروہ کا تذکرہ جن میں ایمان ہے، فرمایا ان میں اچھے لوگ موجود ہیں، ان میں ایسے لوگ موجود ہیں جو اللہ پہ بھی ایمان رکھتے ہیں کامل، اور آخرت پہ بھی ان کا پکا ایمان اور یقین ہے، اور وہ جو مال خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں، زکوٰۃ دیں، جہاد کے لیے دیں، مسجد کے لیے دیں، اس دینے کو اپنے لیے اعزاز سمجھتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ یہ صدقہ جو ہم دے رہے ہیں اس کے ذریعے ہم اللہ کے قریب ہو جائیں گے، اس کے ذریعے ہم اللہ کا تقرب ملے گا، اس کے ذریعے ہم اللہ کے مقرب بندوں میں شامل ہو جائیں گے، اور وہ مال دے کر سمجھتے ہیں کہ مال دینے سے ہمیں دعائیں ملیں گی، کس کی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، جیسا کہ بخاری شریف کی حدیث ہے، اسے روایت کرتے ہیں عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالی عنہ، کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کوئی صدقہ لے کر آتا، زکوٰۃ لے کر آتا، تو آپ اس کو دعا دیا کرتے تھے اور کہتے تھے اللہم صلی علی فلان، اے اللہ فلان شخص پہ اپنی رحمتوں کا نزول فرما۔ تو یہ ہے وہ صلوات رسول، صلوات جمع ہے کس کی، صلاۃ ان کی، صلاۃ ان کے کئی معنی ہوتے ہیں، ایک ہے دعا، ایک ہے رحمت، ایک ہے نماز، تو یہاں پہ کون سا معنی ہے، دعا۔ تو اللہ تعالی نے آگے خبردار کیا کہ یقیناً ان کا خرچ کیا ہوا مال ان کو اللہ کے قریب کر دے گا، کیونکہ یہ ایمان بھی رکھتے ہیں اور پھر بڑے خلوص سے اللہ کی راہ میں مال دیتے ہیں۔ پھر اللہ نے کہا کہ ان قریب اللہ ان کو داخل کرے گا اپنی رحمت میں، اور آپ کو پتا ہے کہ جس کو اللہ نے روز قیامت اپنی رحمت میں ڈھانک لیا، وہ کہاں جائے گا، وہ جنت میں جائے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا ہے، یہاں پہ اللہ بخشنے والا ہے، اس کا کیا تعلق ہے پوری آیت سے، یعنی کہ یہ لوگ جو اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں، آخرت پہ ایمان رکھتے ہیں، اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات دیتے ہیں اور خوشی کے ساتھ دیتے ہیں، ظاہر ہے کہ بطور بشر ان سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں، اللہ ایسے لوگوں کی غلطیوں کو معاف کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں پہ رحم کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 100 والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور سبقت لینے والے، واو کا معنی اور، السابقون سبقت لینے والے، یہ جمع ہے کس کی، سابقون کی، الاولون اولین سب سے پہلے، الاولون جمع ہے کس کی، اول کی، جو سب سے پہلا ہو، من المہاجرین والانصار مہاجرین و انصار میں سے۔ اب ان الفاظ کا اکٹھا معنی کیا بنا کہ مہاجرین و انصار میں سے سب سے پہلے سبقت لے جانے والے، والذین اور وہ لوگ، اتبعوا جنہوں نے پیروی کی، ہم ان کی، کن کی، پہلے لوگوں کی پیروی کی، پیروی کس انداز میں کی، بے احسان، احسان کے ساتھ، نیکی کے ساتھ، اچھے طریقے کے ساتھ۔ ان کو ہے کیا جی، یہ دو گروہ تھے، ان کو کیا ہوا، فرمایا رضی اللہ عنہم، اللہ تعالیٰ راضی ہو چکا، عنہم ان سے، عن سے، ہم ان سے، ورضو اور یہ راضی ہو گئے، عنہ اس سے، کس سے، اللہ تعالیٰ سے، وأعد اور اس نے تیار کی ہیں، کس نے، اللہ نے، لہم ان کے لیے، جنات ایسی جنتیں، ایسے باغات کہ تجری بہتی ہیں، تحتہا جن کے نیچے سے کیا بہتی ہیں، الانہار نہریں، خالدین اس حال میں کہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے، فیہا ان میں، کن میں، ان جنتوں میں، ابداً ابد تک،
ہمیشہ ہمیشہ. ذالکا یہ الفوز کامیابی ہے، العظیم عظیم بڑی. اب اکٹھا معنی کیا بنا؟ یہی ہے عظیم کامیابی. یہی یہ حسر کہاں سے پیدا ہو گیا؟ کیونکہ ذالکا جو ہے یہ بھی معرفہ ہے، مبتدا ہے. الفوز العظیم یہ بھی معرفہ ہے، خبر ہے. تو حسر پیدا ہو گیا. اب معنی کیا بنا؟ یہی ہے عظیم کامیابی. اس آیت میں اللہ رب العزت نے تذکرہ کیا ہے مہاجرین و انصار میں سے ان لوگوں کا جو ایمان لانے میں سبقت لے گئے، نمبر لے گئے، دوسروں سے آگے نکل گئے. اچھا، اس سے مراد پھر کون لوگ ہیں؟ کچھ کہتے ہیں کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے بدر کی لڑائی میں حصہ لیا، جو جنگ بدر میں شریک ہوئے. یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان میں بہت آگے تھے، سبقت لے گئے. اور کچھ علماء کرام کہتے ہیں کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی، مہاجرین کے لحاظ سے وہ ہیں. کچھ کہتے ہیں اس سے مراد وہ ہیں جنہوں نے ڈبل ہجرت کی. ڈبل ہجرت آپ سمجھتے ہیں نا؟ آپ کو پتہ ہے کئی صحابہ کرام نے مدینہ سے پہلے ہجرت کی تھی کس ملک کی طرف؟ حبشہ کی طرف، کالوں کے ملک کی طرف. بعد میں مدینہ کی طرف ہجرت کی. تو کئی لوگ کہتے ہیں اس سے مراد وہ ہیں. کئی مفسرین کہتے ہیں اس سے مراد وہ ہیں جو بیعت رضوان کا حصہ بنے، صلح حدیبیہ میں جو موجود تھے. اور کچھ کہتے ہیں اس سے مراد وہ سب صحابہ کرام ہیں جو مکہ فتح ہونے سے پہلے مسلمان ہو چکے تھے. اور کچھ کہتے ہیں کہ اس سے مراد سارے صحابہ کرام ہیں. اچھا، اب انصار کی طرف آ جائیں تو وہ کون مراد ہوں گے؟ وہ بھی یہی ترتیب. کچھ کہتے ہیں اس سے مراد وہ انصاری صحابہ کرام ہیں جو بدر کی لڑائی میں شریک ہوئے. کچھ کہتے ہیں کہ وہ جو بیعت رضوان کا حصہ تھے. کچھ وہ جو فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے. اور دوسرا آخری قول یہی ہوگا کہ سارے صحابہ کرام. تو یہ زیادہ واضح قول یہ ہے کہ سب صحابہ کرام مراد ہیں. والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، اس سے مراد سب صحابہ کرام ہیں. اور پھر والذین تبعوہم بإحسان، اس سے مراد کون ہوں گے؟ جب آپ پہلے الفاظ سے یہ مراد لیں گے کہ اس سے مراد ہیں سب صحابہ کرام، تو دوسرے جملے سے مراد وہ جو صحابہ کرام نہیں ہیں بلکہ بعد میں جنہوں نے اسلام قبول کیا اور صحابہ کرام کے نقش قدم پہ چلے. اللہ نے کہا والذین تبعوہم، جو ان کے نقش قدم پہ چلے. یعنی کہ صحابہ کرام اللہ رب العزت کے ہاں ایمان کا معیار ہیں. فرمایا دوسرے نمبر پہ وہ لوگ جو ان صحابہ کرام کے نقش قدم پہ چلے، جنہوں نے ان کی پیروی کی بإحسان، اچھے طریقے سے پیروی کی، اچھے انداز سے پیروی کی. تو رضی اللہ عنہم، ان دونوں کے اوپر اللہ راضی ہو چکا. ورضوا عنہ، اور وہ بھی اللہ پہ راضی ہو چکے. اللہ تعالیٰ کیوں راضی ہو چکا؟ ان کے ایمان کی وجہ سے، ان کے اعمال کی وجہ سے. اور یہ اللہ پہ راضی ہو چکے کیوں؟ اس ثواب کی وجہ سے جو اللہ ان کو دے گا. اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے پھر ایسی جنتیں تیار کر رکھی ہیں، ایسے باغات جن کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہیں، اور یہ ان جنتوں میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ ابد تک. کبھی بھی ان کو وہاں سے نکالا نہیں جائے گا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہی ہے عظیم کامیابی. عظیم کامیابی وہ چیز نہیں ہے جس کو دنیا والے دنیا کے اعتبار سے عظیم کامیابی قرار دیتے ہیں. عظیم کامیابی یہ ہے کہ انسان کو جنت مل جائے. آیت نمبر 101 101. وَمِمَّنْ، واو کا معنی کیا؟ اور. ممن اصل میں کیا ہے؟ من اور من. ان میں سے جو، یہ بھی من کون سا ہے؟ تبعیضیہ، بعض کا معنی، کچھ کا معنی. حولکم، تمہارے ارد گرد. حول ارد گرد، کم تمہارے. من الاعرابی، بدمیوں میں سے، عرابیوں میں سے. منافقون، منافق ہیں. اس پورے جملے کا معنی کیا بنا؟ کہ ان عرابیوں میں سے جو تمہارے ارد گرد ہیں، ان عرابیوں میں سے جو تمہارے ارد گرد ہیں، کچھ، کئی ایک منافقون کیا ہے؟ منافق ہیں. وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، اور اہل مدینہ میں سے بھی.
اہل مدینہ میں سے بھی کچھ، یعنی کہ وہ بھی کیا ہیں؟ منافق ہیں. مردو، یہ اڑے ہوئے ہیں، علی النفاقی، نفاق پہ، منافقت پہ. لا تعلمہم، تو ان کو نہیں جانتا، تو ان کو نہیں جانتا. نحن، ہم، نعلم، جانتے، ہم ان کو. سنعذبہم، سین کا معنی کیا؟ ان قریب. نعذبہم، ہم عذاب دیں گے، ہم ان کو، مرتین، دو بار. ثم، پھر، یردون، یہ لٹائے جائیں گے، الی عذاب عظیم، ایک عظیم عذاب کی طرف. پہلی آیت جو ابھی ہم نے پڑھی ہے اس میں تذکرہ تھا بہترین قسم کے اہل ایمان کا، اور اس آیت میں جو ابھی ہم نے پڑھی ہے 101، اس میں تذکرہ ہے بدترین کفار کا. تو اللہ تعالی نے کہا ہے کہ وہ عرابی جو مدینہ کے ارد گرد رہتے ہیں ان میں کئی ایک منافق ہیں، اور مدینہ والوں میں بھی کئی ایک منافق ہیں. یہ لوگ نفاق پہ، منافقت پہ اڑے ہوئے ہیں، یعنی کہ کب سے انہوں نے کلمہ پڑھا ہے، چاہیے تھا کہ وقت کے ساتھ ساتھ منافقت کو دل سے نکال دیتے، کفر کو دل سے نکال دیتے اور ایمان کو قبول کر لیتے، کیونکہ ان کو مسلمانوں کے ساتھ رہنے کا موقع ملا ہے، مسجد نبوی میں نمازیں پڑھنے کا موقع ملا ہے، آپ کی امامت میں نمازیں پڑھنے کا موقع ملا ہے، آپ کا اخلاق دیکھا ہے، آپ کا کردار دیکھا ہے. ان کو چاہیے تھا کہ اب اس منافقت کو نکال دیتے، لیکن یہ اب بھی اڑے ہوئے ہیں. لا تعلمہم، آپ ان کو نہیں جانتے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام یا تو شروع میں ان کو نہیں جانتے تھے، بعد میں سب کو آپ نے جان لیا، یا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سب کو نہیں جانتے تھے، کئی ایک کو آپ جانتے تھے لیکن سب کو نہیں جانتے تھے. فرمایا نحن نعلم، ہم ان کو جانتے ہیں. ہاں، اللہ تعالیٰ ان سب کو جانتا ہے، ایک ایک کو جانتا ہے. سنعذبہم مرتین، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم ان کو عنقریب عذاب دیں گے، مرتین، دو بار. دو بار عذاب سے کیا مراد ہے؟ ایک وہ جو جنگوں میں عذاب ملتا ہے، کئی قتل ہوں گے اور کئی جو ہیں ذل و رسوا ہوں گے، اور دوسرے نمبر پہ جب موت آ رہی ہوگی تو فرشتے پٹائی کرتے ہیں، یضربون وجوہہم وادبارہم، یہ مراد ہے. اور دوسرا یہ کہہ سکتے ہیں آپ، دوسری تفسیر، کہ ایک وہ عذاب جو مرتے وقت اور ایک وہ جو قبر میں. ثم یردون الی عذاب عظیم، پھر ان کو ایک عذاب ہونا ہے جب ان کو لٹایا جائے گا، ان کی قبروں سے اٹھایا جائے گا، زندہ کیا جائے گا، اللہ کے سامنے حاضر کیا جائے گا، پھر جہنم میں ڈالا جائے گا، پھر ایک عذاب وہ ملے گا. وآخرون، اور کچھ دوسرے ہیں، اور کچھ دوسرے ہیں، اعترفوا، جنہوں نے اعتراف کیا، اقرار کیا، بذنوبہم، اپنے گناہوں کا. کتنے الفاظ ہیں بذنوبہم؟ 3. با اور ذنوب، ذنب کی جمع، ذنب گناہ کو کہتے ہیں، ذنوب کئی گناہ، ہم اپنے، اور کئی دوسرے ہیں جنہوں نے اقرار کیا، اعتراف کیا اپنے گناہوں کا. خلطو، انہوں نے ملا دیا، مکس کر دیا، خلط ملط کر دیا، عملا صالحا، نیک عمل کو، وآخر سیئا، اور دوسرے سیئا، برے عمل کو. عسى اللہ، قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ، یا عسیٰ کا معنی آپ کر سکتے ہیں امید ہے کہ اللہ، دونوں ترجمے صحیح ہیں. قریب ہے اللہ تعالیٰ، ان یہ کہ یتوبہ، مہربان ہو جائے، علیہم، ان پہ، یا دوسرا معنی کر سکتے توفیق دے دے توبہ کی ان کو. ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، غفور، بہت بخشنے والا ہے، رحیم، نہایت مہربان ہے. دیکھیں پچھلی 2 آیتیں جو ہم نے پڑھی ہیں، ان میں سے جو پہلی آیت تھی اس میں تذکرہ تھا بہترین قسم کے اہل ایمان کا، اور دوسری آیت میں تذکرہ تھا بہترین قسم کے کفار اور منافقین کا. اور ابھی جو آیت ہم نے پڑھی ہے اس میں تذکرہ ہے ان اہل ایمان کا جن سے غلطیاں ہوئی ہیں، نیک اعمال بھی کیے ہیں اور غلطیاں بھی ہوئی ہیں ان سے.
تو ان کا تذکرہ ہے۔ کچھ روایات میں آتا ہے کہ اس کی بہترین مثال ابو لبابہ رضی اللہ عنہ اور ان کے وہ ساتھی تھے جو جنگ تبوک کا حصہ نہیں بن سکے۔ جب نبی علیہ السلام جنگ تبوک سے واپس آئے، ان لوگوں نے اپنے آپ کو مسجد نبوی کے ستونوں کے ساتھ باندھ لیا اور کہا کہ جب تک ہماری اللہ توبہ قبول نہیں کرے گا، خود نبی علیہ السلام ہمیں نہیں کھولیں گے، ہم نے اسی طرح بندے رہنا ہے۔ تو پھر ان کی توبہ نازل ہوئی تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے خود ان کو کھولا۔ بہرحال الفاظ عام ہیں، قیامت تک کے لوگوں کے لیے ہیں کہ کئی اہل ایمان ایسے ہوں گے جن کے نیک اعمال بھی ہوں گے، برے اعمال بھی ہوں گے، تو ان کا تذکرہ یہاں پہ ہوا ہے۔ اور پھر یہاں پہ بخاری شریف کی وہ حدیث ذکر کر دینا مناسب ہوگا جس میں سمرہ بن جندب کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے بیان کیا کہ خواب میں میرے پاس دو آنے والے آئے اور مجھے لے کر چلے گئے۔ آگے ایسے محلات تھے جو سونے کی اینٹوں کے اور چاندی کی اینٹوں کے بنے ہوئے تھے، گولڈ اور سلور کی اینٹوں کے بنے ہوئے تھے۔ وہاں پہ ایسے لوگ تھے جن کے جسم کا آدھا حصہ انتہائی خوبصورت اور آدھا حصہ انتہائی بدصورت۔ ان دو فرشتوں نے ان سے کہا کہ یہ نہر ہے، اس میں داخل ہو جاؤ۔ وہ اس میں داخل ہوئے، غسل کیا، باہر نکلے تو بدصورتی ختم ہو چکی تھی اور وہ انتہائی خوبصورت بن چکے تھے۔ یعنی کہ یہ وہ لوگ تھے، آپ کو بتایا گیا یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے دنیا میں اچھے اعمال بھی کیے، برے اعمال بھی کیے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے درگزر فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہ معاف کر دیے۔ تو یہ حدیث اس آیت کے عین مطابق ہے۔ اب دیکھیں آپ یہ آیت وآخرون، یہ اصل میں ہوگا وقوم آخرون، اور کچھ دوسرے لوگ ہیں جنہوں نے اعترفوا، یہ صفت آخرون کی۔ دوسرے لوگ کیسے ہیں؟ کچھ دوسرے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کیا۔ ان گناہوں میں سے ایک گناہ یہ بھی ہے کہ جنگ تبوک سے پیچھے رہے۔ انہوں نے نیک اعمال کو اور دوسرے برے اعمال کو کیا کر دیا؟ مکس کر دیا، خلط ملط کر دیا۔ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پہ رجوع فرمائے گا، اللہ تعالیٰ ان پہ مہربان ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ ان کو توبہ کی توفیق دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ آیت نمبر 103 103، خود تو لے، تو پکڑ، من اموالہم، ان کے مالوں سے۔ ان کے مالوں سے کیا لے؟ صدقتن، ایسا صدقہ تو طاہرہم، جو ان کو پاک کر دے گا، وتزکی، اور جو صاف کر دے گا، ہم، ان کو، وصلی علیہم، اور تو دعا کر علیہم، ان کے لیے، ان صلاتک، بے شک تیری دعا، سکن، باعث سکون ہوگی، لہم، ان کے لیے، واللہ، اللہ تعالیٰ، سمیع، خوب سننے والا ہے، علیم، کمال علم والا ہے۔ پہلے نمبر پہ اس آیت کو پچھلی آیت کے ساتھ جوڑا گیا ہے۔ مفسرین نے اس آیت کو پچھلی آیت کے ساتھ جوڑا ہے، یعنی کہ اس کے ساتھ تعلق قائم کیا۔ وہ کیسے؟ کہ ابو لبابہ وغیرہ جب ان کی توبہ قبول ہوئی تو وہ صدقہ خیرات لے کر آئے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کے صدقات کو قبول نہیں کیا کہ مجھے یہ حکم نہیں ملا کہ تمہارے صدقات کو قبول کیا جائے۔ تو پھر یہ آیت نازل ہوئی کہ آپ ان سے صدقہ لیں۔ بہرحال اس آیت کا ان کے ساتھ تعلق ہو یا نہ ہو، حکم عام ہے کہ اے اللہ کے نبی، جب یہ لوگ آپ کے پاس صدقات لے کر آئیں تو آپ صدقات لیں۔ یہ صدقات لینے کا فائدہ کیا ہوگا؟ ان لوگوں کو پاکیزگی ملے گی، ان لوگوں کے گناہ معاف ہوں گے، ان کے درجات بلند ہوں گے، اور آپ ان کو دعائیں دیں گے اور آپ کی دعاؤں سے ان کو بڑا سکون ملتا ہے۔ جیسا کہ پہلے حدیث ذکر کر چکا ہوں بخاری شریف کی
کہ عبداللہ بن ابی اوفا کہتے ہیں کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کوئی زکوٰۃ لے کر آتا، صدقات لے کر آتا، تو آپ اس کو دعا دیتے، کہتے اللہم صلی علی فلان، اے اللہ فلان شخص پہ اپنی رحمتیں نازل فرما۔ عبداللہ بن ابی اوفا کہتے ہیں کہ میرے والد صاحب صدقات لے کر آئے، آپ نے یوں دعا دی تھی اللہم صلی علی آل ابی اوفا، اے اللہ ابو اوفا کی آل پہ اپنی رحمتیں نازل فرما۔ اس ایسے پتہ چلا زکوٰۃ دینے کے کیا کیا فوائد ہیں، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کے کیا کیا فوائد ہیں۔ آپ کے گناہ معاف ہوں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو پاک کر دے گا، آپ کے گناہ دھل جائیں گے، آپ کے مال میں اللہ برکتیں ڈالے گا، آپ کا مال بڑھے گا۔ اور پھر یہاں پہ وہ حدیث ذکر کر دینا مناسب ہوگا جس میں جناب ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ جب انسان اللہ کی راہ میں صدقہ حلال مال سے دیتا ہے، پاک مال سے دیتا ہے، چاہے وہ معمولی سا ہو چاہے کھجور ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے دائیں ہاتھ میں لے لیتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس میں اضافہ کرتا رہتا ہے، اس کو بڑھاتا رہتا ہے، حتیٰ کہ روز قیامت وہ ایک کھجور پہاڑ کے برابر ہو چکی ہوگی۔ تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ صدقہ کیسے بڑھتا ہے، اور وہ مال بھی بڑھتا ہے۔ کون سا مال؟ جس سے صدقہ آپ نے دیا ہے۔ آپ کا ٹوٹل مال تھا 10 لاکھ، آپ نے اس میں سے مثال کے طور پہ 20,000 دیا، 30,000 روپیہ دیا۔ یہ 30,000 روپیہ جو آپ نے دیا ہے، اگر خلوص سے دیا ہے، حلال مال سے دیا ہے، اللہ اس میں اضافہ کرتا رہے گا، اور وہ مال جو باقی رہ گیا ہے اللہ اس میں بھی برکتیں ڈالے گا۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو اللہ تعالیٰ بڑھاتا ہے۔ اچھا، یہاں پہ اب ایک اور سوال اٹھے گا، اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کیا کہا ہے؟ خود تو لے، یہ واحد کا لفظ ہے کہ جمع کا؟ واحد کا لفظ ہے۔ اس آیت کو دلیل بنایا تھا کئی لوگوں نے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کسی کو زکوٰۃ لینے کا حق حاصل نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کہا خود کہ اے نبی آپ لیں۔ جب اللہ کے نبی نہیں رہے تو اب جو حکمران بنا ہے ہم اس کو زکوٰۃ نہیں دیں گے، اور وہ حکمران کون تھے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ ابو بکر صدیق اور صحابہ کرام وہ قرآن کی تفسیر کو، قرآن کے معنی مفہوم کو سب سے بہتر جانتے تھے۔ تو جناب ابو بکر نے اعلان کیا کہ میں ان لوگوں سے جنگ کروں گا، ان لوگوں سے قتال کروں گا جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، جو نماز میں اور زکوٰۃ میں فرق کرتے ہیں۔ جیسے نماز واجب ہے ایسے ہی زکوٰۃ واجب ہے، چنانچہ انہوں نے ایسے لوگوں سے جہاد کیا۔ تو آج بھی وقت کی حکومت کو چاہیے کہ وہ زکوٰۃ کی وصولی کا نظام قائم کرے اور اس زکوٰۃ کو غریب و فقیروں میں تقسیم کرے، جو رکاوٹ بنے ان کو پکڑا جائے اور زبردستی ان سے زکوٰۃ لی جائے۔ آیت نمبر 104 104، علم یعلمو، کیا انہوں نے نہیں جانا؟ حمزہ کا معنی کیا؟ لم نہیں، یعلمو جانا، کیا انہوں نے نہیں جانا کہ ان اللہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ، ہوا وہ، یقبل قبول کرتا ہے، توبہ توبہ، ان عبادہ اپنے بندوں کی، ویأخذ اور وہ لیتا ہے، الصدقات صدقات، وان اللہ اور بے شک اللہ تعالیٰ، ہوا وہ یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہی، التواب بہت رجوع کرنے والا ہے اپنے بندوں پہ، بہت توفیق دینے والا ہے توبہ کی اپنے بندوں کو، الرحیم بہت مہربان ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے گویا کہ ترغیب دی ہے، کس چیز کی؟ نمبر 1 توبہ کرنے کی، نمبر 2 صدقہ خیرات کرنے کی۔ ہم سے گناہ ہوتے رہتے ہیں اور اللہ ترغیب دے رہا ہے گناہوں کی توبہ کر لو، میں توبہ قبول کرنے والا ہوں، صدقہ خیرات کرو، میں صدقہ قبول کرتا ہوں، یعنی کہ یہ صدقہ تمہارا محفوظ رہے گا، روز قیامت تمہارے کام آئے گا، تمہاری قبر میں تمہارے کام آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کیا ان کو معلوم نہیں ہے؟ تو یہ استفہام تقریر کے لیے ہے،
یعنی کہ ان کو ابھارنے کے لیے ہے یہ دو کام کرنے پہ۔ پہلا کام کیا کہ توبہ کریں، اللہ کہہ رہا ہے میں توبہ قبول کرتا ہوں۔ دوسرے نمبر پہ صدقہ دیں، اللہ کہتا ہے میں صدقہ قبول کرتا ہوں۔ اور یہ کہ اللہ تعالیٰ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے، نہایت مہربان ہے۔ تو جب یہ دو کام کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ ہماری توبہ قبول کرے گا اور ہمارے اوپر رحم فرمائے گا۔ آیت نمبر 105 وقل، اور تو کہہ دے، واو کا معنی اور، قل کا معنی تو کہہ دے، اعملوا تم عمل کرو، فسیرا، یہ کتنے الفاظ ہیں؟ 3۔ فا کا معنی کیا؟ تو، پس، سین کا معنی ان قریب، یرا دیکھے گا، اور تو کہہ دے تم عمل کرو، پس ان قریب اللہ تعالیٰ دیکھے گا عملکم، تمہارے عمل کو، تمہارے اعمال کو، ورسولہ، اور اس کا رسول، کیا مطلب؟ وہ بھی دیکھے گا، والمؤمنون، اور اہل ایمان، یعنی کہ وہ بھی دیکھیں گے۔ وَسَتُرَدُّونَ، اور ان قریب کس کا معنی؟ سین کا، ان قریب، تردون، تم لٹائے جاؤ گے، الی عالم الغیب والشہادہ، الغیب ہر پوشیدہ، والشہادہ اور ہر ظاہر، ہر پوشیدہ اور ہر ظاہر کو جاننے والے کی طرف ان قریب تم لٹائے جاؤ گے۔ فَيُنَبِّئُكُمْ، کتنے الفاظ ہیں؟ 3۔ فا، پس، یونبیو، وہ خبر دے گا، کون؟ اللہ، کم، تمہیں، بما کنتم تعملون، ان اعمال کی جو تم کیا کرتے تھے۔ یہاں پہ اللہ رب العزت نے ان لوگوں سے کہا ہے کہ غلطیاں تم سے ہوئی ہیں، غلطیاں تم سے ہوئی ہیں، آئندہ زندگی میں اپنی اصلاح کرو، آئندہ ایسی غلطیوں سے دور رہو، تمہارے مستقبل میں تمہارا رویہ کیا ہوگا، تمہارا کردار کیا ہوگا، اللہ بھی دیکھ رہا ہے، اور اللہ کے رسول بھی دیکھیں گے، اور اہل ایمان بھی دیکھیں گے۔ اللہ دیکھتا ہے، یہ تو بالکل واضح ہے، اللہ کے رسول دیکھ رہے ہیں، جب تک آپ حیات تھے آپ لوگوں کے اعمال کو دیکھتے تھے، جو لوگ عمل آپ کے سامنے کرتے تھے، اور جو آپ کے سامنے نہیں کرتے تھے ان کے بھی کئی اعمال کی صحابہ کرام کے ذریعے رپورٹ مل جاتی تھی۔ مثال کے طور پہ آپ کے وہ صحابی جن کو خطیب صحابہ کہا جاتا ہے، کیا نام ہے ان کا؟ ثابت بن قیس۔ جب وہ کئی دن مسجد میں نہ آئے تو آپ نے پوچھا صحابہ کرام سے کہ وہ کہاں ہیں؟ تو ایک صحابی نے وعدہ کیا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام میں ان کے گھر جاؤں گا، معلومات لے کر آؤں گا کہ وہ کیوں نہیں آ رہے۔ یہ صحابی گئے تو ثابت بن قیس سر جھکائے بیٹھے ہوئے تھے افسوس کے ساتھ۔ کہا بھی اللہ کے رسول آپ کے بارے میں پوچھنا، مسجد میں کیوں نہیں آتے؟ کہا میں مسجد میں آ کے کیا کروں، میری آواز بہت بلند ہے، اور میری آواز نبی علیہ السلام کی آواز سے بلند رہتی تھی، اور مجھے یہ خطرہ ہے کہ اب میرے اعمال ضائع ہو چکی ہیں، کیونکہ قرآن نازل ہو گیا کہ جس کی آواز اللہ کے رسول کی آواز سے اونچی ہوگی خطرہ ہے کہ کہیں اس کے اعمال ضائع نہ ہو جائیں۔ تو میں تو اب جہنمی ہوں، میں تو اب مسجد میں آ کے کیا کروں؟ تو یہ صحابی یہ معلومات لے کر اللہ کے نبی کے پاس گئے علیہ الصلوۃ والسلام، اور آپ نے دوبارہ پیغام بھیجا کہ ثابت بن قیس سے کہو کہ تو جہنمی نہیں بلکہ جنتی ہے، اور مسجد میں آیا کر۔ یہ حدیث ابھی میں نے آپ کے سامنے کیوں رکھی ہے؟ یہ بتانے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ ان قریب اللہ کے رسول تمہارے اعمال کو دیکھیں گے، تو دیکھنے سے مراد یہ ہے کہ صحابہ کرام آپ کے سامنے مسجد نبوی میں اور اسفار میں اعمال کرتے تھے تو آپ دیکھتے تھے، اور کئی اعمال ایسے تھے جن کی رپورٹ آپ کو دیگر صحابہ کرام کے ذریعے مل جاتی تھی، اور کئی اعمال ایسے ہیں جن کی خبر آپ کو اللہ تعالیٰ دے دیا کرتا تھا، اور کئی پھر بھی آپ سے پوشیدہ رہتے تھے۔ والمؤمنون، اور اہل ایمان بھی دیکھیں گے۔ ظاہر ہے کہ اہل ایمان ایک دوسرے کے حالات سے واقف ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے بارے میں معلومات لیتے رہتے ہیں، اور حدیث ہے کہ ایک بار جنازہ گزرا تو صحابہ کرام نے کہا کہ یہ آدمی تو بہت اچھا ہے جو فوت ہوا، جس کی میت جا رہی ہے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا تھا علیہ السلام وجبت، کہ اس کے لیے واجب ہوگی کیا؟ جنت۔ پھر ایک جنازہ گزرا، صحابہ کرام نے کہا کہ برا آدمی تھا، آپ نے کہا وجبت، واجب ہوگی کیا؟ جہنم۔ پھر آخر میں جا کے آپ نے کہا تھا
انتم شہداء اللہ فی الارض، تم اللہ تعالیٰ کے گواہ ہو زمین پہ، لوگوں کے اعمال کے بارے میں تم شہادت دینے والے ہو۔ اور روز قیامت ویسے بھی اس امت نے پہلی امتوں پہ کیا بننا ہے؟ گواہ بننا ہے۔ تو کیا اہل ایمان اور آپ کی امت کے سب اہل ایمان حاضر ناظر ہیں، عالم الغیب ہیں؟ جی نہیں۔ اللہ تعالی نے گزشتہ اقوام کا جو تذکرہ قرآن میں کیا اور جو وہاں پہ اللہ بتائے گا، اس کے اوپر چونکہ اہل ایمان کو مکمل یقین ہے، اس لیے شہادت دیں گے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر مومن جو ہے وہ عالم الغیب ہو گیا، حاضر ناظر ہو گیا، اور اللہ کے نبی بھی عالم الغیب نہیں تھے، حاضر ناظر نہیں تھے۔ البتہ کئی غیبی باتیں آپ کو اللہ کی طرف سے بتائی گئیں، لیکن جو بتائی گئیں وہ چند ایک ہیں، محدود ہیں، جو نہیں بتائی گئیں وہ بے شمار ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ عنقریب تمہیں لٹایا جائے گا اس ذات کی طرف جو ہر پوشیدہ اور ظاہر عمل کو جاننے والی ہے، اور وہ کون؟ اللہ تعالیٰ۔ کب لٹایا جائے گا؟ مرنے کے بعد، جب قبروں سے اٹھیں گے تو پھر اللہ تمہیں بتائے گا ان اعمال کے بارے میں جو تم دنیا میں کیا کرتے تھے۔ مراد کیا ہے؟ اس سے بتائے گا اور اس کے مطابق اجر و ثواب دے گا یا سزا دے گا، یہ مراد ہے۔ آیت نمبر 106 106، وآخرون، اور کئی دوسرے، مرجعون، وہ ہیں جن کو لیٹ کر دیا گیا، اور کئی دوسرے مرجعون، لیٹ کیے ہوئے ہیں، لِأَمْرِ اللہ، اللہ کے حکم تک، اللہ کے حکم کے لیے، اما یا یعذب، وہ عذاب دے گا، کون؟ اللہ تعالیٰ، ہم ان کو، و اما اور یا یتوب، وہ توبہ کی توفیق دے گا، علیہم ان کو، یا مہربان ہو جائے گا ان پہ، یا توجہ فرمائے گا ان پہ۔ واللہ، اللہ تعالیٰ، علیم، کمال علم والا ہے، حکیم، کمال حکمت والا ہے۔ اس ایت سے کیا مراد ہے؟ اس ایت سے مراد وہ لوگ ہیں، دیکھیں پہلے تذکرہ ہوا تھا ان لوگوں کا جو ایمان میں بہت آگے تھے، پھر تذکرہ ہوا جو کفر اور منافقت میں بہت آگے تھے، پھر تذکرہ ہوا ان لوگوں کا جن کے اچھے اعمال بھی تھے اور برے اعمال بھی تھے۔ اب تذکرہ ہو رہا ہے چند مخصوص لوگوں کا جن کا معاملہ لیٹ کر دیا گیا تھا، اور اس سے مراد وہ 3 صحابہ کرام ہیں جو جنگ تبوک میں شریک نہیں ہو سکے تھے، کعب بن مالک، ہلال بن امیہ، مرارہ بن ربیع۔ یہ 3 صحابہ کرام سچے صحابی تھے، سچے مومن تھے، لیکن سستی کی وجہ سے جنگ تبوک میں شریک نہ ہو سکے۔ مثال کے طور پہ کعب بن مالک کہتے ہیں، میں سوچتا رہا کہ میرے حالات بہت اچھے ہیں، میں عنقریب تیاری کر لوں گا، کل کروں گا، پرسوں کروں گا، کرتے کرتے وہ دن آیا کہ صحابہ کرام روانہ ہو گئے۔ یہ پھر بھی سوچتے رہے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، میرے پاس بہترین سواریاں ہیں، میں پیچھے سے جا کے ان کو مل جاؤں گا۔ لیکن سستی ہوتی گئی، تقدیر میں جو لکھا تھا وہ غالب آ گیا، جنگ میں شریک نہیں ہو سکے۔ جب اللہ کے نبی واپس آئے علیہ الصلوۃ والسلام تو یہ آپ کے سامنے پیش ہوئے اور کوئی عذر بیان نہیں کیا، بلکہ یہ کہا کہ اللہ کے رسول، میں جھوٹ نہیں کہوں گا، میرا کوئی عذر نہیں تھا، میرے حالات بہت اچھے تھے، لیکن مجھ سے غلطی ہوئی ہے۔ اس قسم کے الفاظ باقی 2 صحابہ کرام نے بھی پیش کیے، تو آپ نے منافقین کے عذر تو قبول کر لیے تھے، کیونکہ آپ مکلف تھے ظاہر کے باطن کے، ظاہر کے، ظاہراً وہ اپنا عذر پیش کر رہے ہیں، آپ نے قبول کر لیا۔ انہوں نے سچ کہا تو سچ کی سزا ملتی ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان سچ سے بھاگے، سچ بولنے کی وجہ سے سزا ملے گی دنیا میں، وہ کم ہے اس سزا کے مقابلے میں جو آخرت میں ملتی ہے۔ اب ان کے اوپر آزمائش آئی کیا کہ نبی علیہ السلام نے کہا کہ جب تک اللہ ان کا فیصلہ نہ کر دے ان کا بائیکاٹ کیا جائے، کوئی ان سے بات چیت نہیں کرے گا۔ صحابہ کرام نے ان کا بائیکاٹ جاری رکھا کتنے دن؟ 50 دن۔ اور کعب بن مالک کہتے ہیں کہ ایسے دن آئے کہ یوں لگتا تھا کہ زمین تنگ ہو چکی ہے۔ زمین کیا ہو چکی ہے؟ حالانکہ زمین کیا تھی؟ کشادہ، لیکن ان کو زمین تنگ لگتی تھی، کوئی ایسی جگہ نہ بچی جہاں یہ خوشی کے ساتھ بیٹھ سکیں، اطمینان سے بیٹھ سکیں، سعادت کے ساتھ بیٹھ سکیں۔ کوئی ان سے بات چیت کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، حتیٰ کہ وہ ایام آئے
جب ان سے کہا گیا اپنی بیویوں سے بھی الگ ہو جاؤ. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ انہی کا تذکرہ کر رہی ہیں کہ وآخرون، اور دوسرے کئی کون ہیں، مرجون، جو لیٹ کیے ہوئے ہیں. لیٹ کیے ہوئے سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ جنگ سے لیٹ ہو گئے تھے، یہاں پہ یہ مراد نہیں ہے. یہاں پہ مراد یہ ہے کہ جن کا فیصلہ لیٹ ہو گیا، جن کو لیٹ کیا گیا لامر اللہ، اللہ تعالیٰ کے حکم تک، اللہ تعالیٰ کے حکم کے لیے، یعنی کہ جب تک اللہ کا حکم نہیں آتا تب تک ان کے لیے کوئی توبہ وغیرہ نہیں ہے، تب تک ان کا بائیکاٹ ہے. اچھا، اب اللہ کا حکم آئے گا تو یا تو اللہ عذاب دے گا اور یا اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول فرمائے گا. اللہ تعالیٰ کمال علم والا، کمال حکمت والا ہے. یہاں پہ ان کا یہ تذکرہ ہوا ہے. پھر آگے ان قریب ان کی توبہ کا تذکرہ آئے گا. فی الحال یہ بتایا گیا کہ ان کا معاملہ لیٹ کر دیا گیا، مؤخر کر دیا گیا. آیت نمبر 107 107 والذین اتخذوا، اور وہ لوگ جنہوں نے بنائی مسجدن، ایک مسجد. کیوں بنائی؟ ضرارن مفعول لہو ہے، نقصان پہنچانے کے لیے، وکفرن، اور کفر کرنے کے لیے، وتفریقن بین المؤمنین، اور مومنوں کے مابین پھوٹ ڈالنے کے لیے، تفریقن پھوٹ ڈالنے کے لیے، وارصادن، اور گات کی جگہ بنانے کے لیے، لمن، اس شخص کے لیے جس نے حارب اللہ سے جنگ کی، ورسولہ، اور اللہ کے رسول سے جنگ کی، من قبل، اس سے پہلے، وَلَيَحْلِفُنَّ، اور البتہ وہ ضرور قسمیں اٹھائیں گے. واؤ کا معنی اور، نام البتہ، نون لازمی طور پہ، اور البتہ وہ لازمی طور پہ قسم اٹھائیں گے. کیا قسم اٹھائیں گے؟ ان کا معنی یہاں پہ کیا ہے؟ نہیں، کیونکہ آگے الا آ رہا ہے. عام طور پہ ان کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اگر، لیکن یہاں پہ اگر نہیں، کیونکہ آگے کیا آ رہا ہے؟ الا. البتہ وہ لازمی طور پہ قسم اٹھائیں گے، قسمیں اٹھائیں گے. ان نہیں، اردنا، ہم نے ارادہ کیا، الا، مگر، الحسنہ، اچھائی کا، بلائی کا. واللہ، اللہ تعالی، یشہد، شہادت دیتا ہے، انا، بے شک، ہم، یہ، لکاذبون، البتہ جھوٹے ہیں، جھوٹ بولنے والے ہیں، جھوٹ کہنے والے ہیں. یہ کیا معاملہ ہے جی؟ منافقین سمجھتے تھے کہ کلمہ ہم نے پڑھ لیا ہے اوپر سے، اب ہم ان مسلمانوں کے حکم میں ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ اندر سے ہم مسلمان نہیں ہیں. ہمارا کوئی الگ مرکز ہونا چاہیے، اٹھنے بیٹھنے کی کوئی الگ جگہ ہونی چاہیے، کوئی الگ سینٹر ہمارا ہونا چاہیے. اس کے لیے انہوں نے ایک مسجد بنائی، مسجد قباء کے قریب. اور اللہ تعالی نے کہا کہ مسجد بنانے کا مقصد کوئی اچھا نہیں تھا. مسجد بنانے کا مقصد کیا تھا؟ مسلمانوں کو نقصان پہنچانا اور کفر کو پھیلانا. جو کفر ان کے دلوں میں تھا اس کو زہر کر کے اس کی اشاعت کرنا. اور تیسرے نمبر پہ مومنوں کے مابین پھوٹ ڈالنا. پہلے سارے اس علاقے کے مسلمان مسجد قباء میں نماز پڑھتے تھے، اب جب دو مسجدیں ہو جائیں گی، کچھ ادھر جائیں گے، کچھ ادھر جائیں گے. چوتھے نمبر پہ ارصاد، اس مسجد کو گات کی جگہ بنانا. کیا مطلب؟ کہ وہ گات کی جگہ بن جائے ان لوگوں کے خلاف نہیں، بلکہ ان لوگوں کے لیے جو پہلے اللہ کے رسول کے مخالف ہیں، جو پہلے سے اسلام کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، جو پہلے سے مسلمانوں کے خلاف کئی جنگیں لڑ چکے ہیں، ان کو یہاں پہ ٹھکانہ ملے گا، ان کو مسلمانوں کے خلاف گات لگانے کی جگہ ملے گی. تو اللہ تعالیٰ نے یہ 4 مقاصد بیان کیے اس مسجد کو بنانے کے. اچھا، کیا نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام یہ مقاصد جان سکتے تھے اگر اللہ نہ بتاتا تو یہ آیت بھی واضح دلیل ہے کہ قرآن کس کا کلام ہے؟ اللہ کا کلام ہے. دلوں کے حالات صرف اللہ جانتا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا کہ اب یہ قسمیں اٹھائیں گے. اللہ نے پہلے بتا دیا قسمیں اٹھائیں گے. پہلے اللہ نے بتایا ماضی ان کا کہ مسجد بنا لی ہے، مقاصد یہ ہیں. اب اللہ ان کا مستقبل بتا رہے ہیں کہ قسمیں اٹھائیں گے کہ ہمارا ارادہ بھلائی کا ہے، ہمارا کوئی برا ارادہ نہیں ہے. ہم نے تو مسجد اس لیے بنائی ہے کہ وہ لوگ جو گرمی میں ہوتے ہیں کبھی مسجد میں آ کے ان کو سایہ مل جایا کرے گا، بارش میں بیٹھنے کی جگہ مل جائے گی،
مسجد قباء کچھ لوگوں سے دور ہے تو وہ ادھر نماز پڑھ لیا کریں گے, ان کے لیے سہولت پیدا ہوتی ہے کہ ہمارے ارادے اچھے ہیں, ہمارا برا ارادہ نہیں ہے. اللہ نے کہا اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں, ان کی قسموں کا اعتبار نہیں کرنا. اچھا پھر کیا ہوا؟ جنگ تبوک ہونے والی تھی جب انہوں نے یہ مسجد بنا لی, اور اس کا مشورہ ان کو دیا تھا ایک آدمی نے, ابو عامر الراہب. ابو عامر الراہب, یہ بہترین تفسیر ہے اس لفظ کی کہ اللہ اللہ کے رسول کا دشمن تھا. یہ اس نے تجویز پیش کی تھی, اس کے کہنے پہ انہوں نے مسجد بنائی تھی. اور یہ ابو عامر الراہب یہ مشہور و معروف صحابی کا والد ہے, حنظلہ غسیل الملائکہ, وہ جو جنگ احد میں شہید ہوئے تھے اور جنگ میں حصہ لینے سے پہلے اپنی بیگم سے تعلق قائم کیا تھا اور غسل جنابت کرنے کا موقع نہیں ملا تھا. پھر شہید ہونے کے بعد ان کو غسل کس نے دیا؟ فرشتوں نے دیا. غسیل الملائکہ, بیٹا دیکھیں اور باپ دیکھیں. اچھا بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اب ان لوگوں نے اللہ کے نبی سے رابطہ کیا علیہ السلام کہ اللہ کے نبی ہم نے مسجد بنائی ہے, تو ہم چاہتے ہیں کہ پہلی نماز اس میں آپ پڑھیں, ابتدا آپ کریں. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان سے وعدہ کیا کہ جب جنگ تبوک سے واپس آؤں گا تب میں اس میں نماز پڑھوں گا. پتا چلا کہ اللہ کے نبی عالم الغیب نہیں تھے. جب آپ علیہ السلام جنگ سے واپس آ رہے تھے تو راستے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس مسجد کی حقیقت کی خبر دے دی. تو پھر آپ کے حکم سے یہ مسجد گرا دی گئی, اس کو گرایا گیا ہے. اور یہاں سے ایک سبق ملا مجھے اور آپ کو, اگر کسی نے کوئی مسجد بنائی ہے شروع دن سے اس کا مقصد کیا ہے؟ شرک کو پھیلانا. کس کو پھیلانا؟ شرک کو پھیلانا, شرک کو عام کرنا. تو اس میں میرا اور آپ کا چندہ شامل نہیں ہونا چاہیے, اس مسجد کے بنانے میں میری اور آپ کی مدد نہیں ہونی چاہیے. اس کا مقصد کفر کو پھیلانا ہے, اس کا مقصد تو شرک کو پھیلانا ہے. البتہ کچھ مساجد ایسی ہوتی ہیں جن کو بنایا گیا ہوتا ہے توحید کے لیے, بعد میں کئی لوگ اس کو شرک کا اڈا بنا لیتے ہیں, تو اس مسجد کا حکم اور ہوگا, پہلی مسجد کا حکم اور ہوگا. بیت اللہ شریف ابراہیم علیہ السلام نے اس لیے بنایا تھا کہ وہاں پہ نعوذ باللہ شرک پھیلے. انہوں نے تو اللہ کی عبادت کے لیے بنایا تھا, توحید کے لیے بنایا تھا. بعد میں لوگوں نے اسے شرک کا اڈا بنا لیا, 300 سال بت رکھ دیے. تو آپ علیہ السلام نے یعنی کہ خاتمہ کیا ان بتوں کا, اور اس اللہ کے گھر کے ساتھ تعلق قائم رہا. جب بت موجود تھے تب بھی اس گھر کی عزت کی جاتی رہی. لیکن یہ مسجد جس کی بنیاد ہی رکھی گئی تھی کفر کے لیے, اس کو گرانے کا حکم ملا, اس کو گرا دیا گیا. تو مجھے امید ہے کہ دونوں طرح کی مساجد میں فرق رہے گا. آیت نمبر 108 لا تقم, تو کھڑا نہ ہو, تو نے کھڑے نہیں ہونا, فی ہی اس میں, کس میں؟ اس مسجد میں, ابداً کبھی بھی. لمسجد, البتہ وہ مسجد, البتہ یہ وہ کس کا ترجمہ میں کرتا ہوں جی؟ وہ, یہ اصول میں کئی دفعہ بتا چکا ہوں کہ جب کسی لفظ کے آگے صفت آ رہی ہو تو پھر وہاں پہ وہ اس قسم کا ترجمہ کرتے ہیں تاکہ سننے والے کو پتا چلے کہ ابھی آگے اس کی صفت آنے والی ہے. تو اب کیا دیکھیں, لمسجد, البتہ وہ مسجد کون سی؟ اسسا, یہ صفت جس کی بنیاد رکھی گئی علی التقوی, کس پہ؟ تقوی پہ, من اول یوم, پہلے دن سے. یعنی کہ البتہ وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے دن سے کس پہ رکھی گئی؟ تقوی پہ. احق کو, وہ زیادہ حقدار ہے, وہ مسجد زیادہ حقدار ہے کس بات کی؟ ان, یہ تقوما, کہ تو کھڑا ہو, فی ہی, اس میں, فی ہی, اس میں, یعنی کہ اس مسجد میں. یہ جو دوسری مسجد ہے, رجال, ان کئی ایسے آدمی ہیں, یحبون, جو پسند کرتے ہیں, جو محبت کرتے ہیں اس بات سے, جو چاہتے ہیں یہ بات کیا, ان یتطہروا, کہ وہ خوب پاک رہیں. وہ خوب کس کا معنی ہے؟ یہ تا جو آ گئی ہے, کیونکہ تا کے بغیر بھی لفظ ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے پاک ہونا. تو جب تا آ گئی تو معنی میں اضافہ ہوا, خوب پاک رہیں, اچھی طرح پاک رہیں. واللہ, اللہ تعالیٰ, یحب, محبت کرتا ہے, المطہرین, خوب پاک رہنے والوں سے,
اچھی طرح پاک رہنے والوں سے۔ واللہ رب العزت نے یہاں پہ بیان کر دیا کہ اللہ کے نبی آپ نے اس مسجد میں کھڑے نہیں ہونا۔ اس جملے کے دو مطلب ہو سکتے ہیں۔ نمبر ایک کہ آپ نے اس مسجد میں نماز نہیں پڑھنی، کیونکہ نماز کا آغاز کیسے ہوتا ہے؟ کھڑے ہو کر، قیام سے، تو آپ نے اس میں کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھنی۔ دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ بالکل اس مسجد میں آپ نے داخل نہیں ہونا، آپ کا داخل ہونا بھی اس کی تائید ہوگا، کسی قسم کی حوصلہ افزائی نہیں کرنی۔ اور دونوں معنی صحیح ہیں کہ نہ نماز پڑھنی ہے اور نہ ہی ویسے اس مسجد میں آپ نے داخل ہونا ہے۔ دوسرا معنی کا پھر مطلب یہ ہوگا کہ مجھے اور آپ کو چاہیے کہ جہاں گناہ ہو رہا ہو میں اور آپ بھی وہاں پہ نہ جائیں، چاہے ہم وہ گناہ کرنے والے نہ ہوں، لیکن ان کی حوصلہ افزائی ہوگی جو یہ گناہ کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ محرم میں نکلنے والے وہ جلوس جن میں شرک کے الفاظ بھی کہے جاتے ہیں، صحابہ کرام کے اوپر تنقید بھی کی جاتی ہے، اور ویسے بھی وہ جلوس اگر شرک سے پاک ہوں، صحابہ کرام پہ تنقید سے پاک ہوں، ویسے ہی بدعت ہے، تو ہمیں ان کا حصہ نہیں بننا۔ اچھا، اس کے بعد کیا کہا گیا کہ وہ مسجد، اس مسجد ضرار کے مقابلے میں ایک دوسری مسجد ہے جس کی بنیاد پہلے دن سے تقویٰ پہ رکھی گئی ہے، اس کا حق بنتا ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہوں۔ یہ کون سی مسجد ہے؟ مسجد قباء، کیونکہ مسجد ضرار کے قریب کون سی مسجد تھی؟ مسجد قباء۔ اچھا، ایک تو پچھلے الفاظ کہ پچھلی آیت میں تذکرہ کس کا؟ مسجد ضرار کا، تو مسجد ضرار کا مقابلہ ہے کس سے؟ مسجد قباء سے۔ تو اس سے پتا چلا کہ اس سے مراد مسجد قباء ہے، اور ایک اگلا جملہ بھی بتا رہا ہے کہ اس سے مراد مسجد قباء ہے۔ وہ کیسے؟ فیہ رجال، اس میں کئی ایسے آدمی ہیں جو پسند کرتے ہیں کہ وہ خوب پاک رہیں، اور اللہ تعالیٰ خوب پاک رہنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اہل قباء کے بارے میں یہ بتایا ہے، حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ یہ لوگ جو تھے یہ پانی کے ساتھ سنجا کرتے تھے، ان کے پیشاب خانے کے بعد اگر انسان پتھر استعمال کرے تو جائز ہے، اور آج ٹیشو استعمال کریں جائز ہے، لیکن پانی کے ساتھ سنجا کریں زیادہ بہتر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اہل قباء کی یہ تعریف کی ہے، وہ یہ کام کرتے تھے۔ تو اس جملے سے بھی پتا چلا کہ اس مسجد سے مراد کون سی مسجد ہے؟ مسجد قباء۔ اچھا، اب دیکھیں، مجھے آپ کی توجہ چاہیے، اس مسجد سے کیا مراد ہے؟ اس مسجد سے پہلے الفاظ، اس جملے سے پہلے الفاظ، جملے کے بعد پہلے الفاظ، دونوں تائید کر رہے ہیں کہ اس سے مراد مسجد قباء ہے۔ لیکن صحیح حدیث ہے ترمذی شریف کی، اور اس سے ملتی جلتی حدیث مسلم شریف میں بھی ہے کہ خود اللہ کے نبی علیہ السلام نے بتایا کہ اس سے مراد مسجد نبوی ہے۔ ترمذی میں حدیث ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ دو صحابہ کا آپس میں اختلاف پیدا ہو گیا کہ یہاں پہ جس مسجد کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ مسجد جس کی بنیاد تقویٰ پہ رکھی گئی پہلے دن سے، وہ زیادہ حق رکھتی ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہو، اسے کون سی مسجد مراد ہے؟ ایک صحابی نے کہا اس سے مراد مسجد قباء ہے، دوسرے نے کہا مسجد نبوی ہے۔ معاملہ اللہ کے رسول کے پاس پہنچا تو آپ نے کہا اس سے مراد میری یہ مسجد ہے، مسجد نبوی۔ اچھا، اب حدیث کہہ رہی ہے کہ اس سے مراد کیا ہے؟ مسجد نبوی۔ سیاق و سباق کیا بتا رہا ہے؟ اس سے مراد کیا؟ مسجد قباء۔ اب ہم نے کون سا قول لینا ہے؟ ہم کہیں گے دونوں قول بالکل ٹھیک ہے۔ بھائی اگر مسجد قباء کی بنیاد پہلے دن سے تقویٰ پہ رکھی گئی ہے تو کس نے تعمیر کی تھی؟ اللہ کے نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام نے۔ تو مسجد نبوی کس نے بنائی ہے؟ وہ بھی اللہ کے نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام نے۔ تو دونوں مسجدوں میں خوبی پائی جاتی ہے کہ ان کی بنیاد پہلے دن سے ہی تقویٰ پہ رکھی گئی ہے، کفر پہ نہیں رکھی گئی۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے گویا کہ ہمیں یہ پیغام دیا کہ آیت کے سیاق و سباق سے پتہ چل رہا ہے کہ اس سے مراد مسجد قباء ہے، اور میں اپنی حدیث کے ذریعے واضح کر رہا ہوں کہ اگر مسجد قباء وہ مسجد ہے جس کی بنیاد پہلے دن سے تقویٰ پہ رکھی گئی ہے تو مسجد نبوی بدرجہ اولا وہ مسجد ہے جس کی بنیاد پہلے دن سے تقویٰ پہ رکھی گئی۔ دونوں قول اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے۔ اچھا، ایک ہو گیا استنجا وغیرہ کرتے ہوئے کیا استعمال کرنا؟ پتھر وغیرہ یا مٹی کے ڈھیلے، یرحمک اللہ، اور دوسرا یہ کہ کیا استعمال کرنا؟ پانی، اور تیسرا یہ ہے کہ دونوں استعمال کرنا، پتھر بھی اور پانی بھی۔
مثال کے طور پہ آپ کسی واش روم میں تھے، وہاں پہ آپ نے پانی استعمال کیا، آپ کو پتھر نہیں مل سکے، پھر آپ پتھر تلاش کریں اور اس کے بعد وہ بھی ان کے ساتھ بھی آپ استنجا کریں، تو یہ کیسا ہے جی؟ یہ فضول بات ہے۔ یہ کیا ہے؟ فضول بات ہے۔ یہ تو ممکن ہے کہ کبھی آپ نے پتھر استعمال کیے تھے اور آپ نے چاہا اب اس کے بعد پانی بھی استعمال کروں، تو کر سکتے ہیں آپ، لیکن پانی استعمال کرنے کے بعد آپ کہیں گے اب میں پتھر بھی استعمال کروں، دونوں کام کرنے ہیں، یہ فضول سی بات ہے۔ اور جائز ہے ویسے کہ آپ پتھروں پہ اکتفا کریں یا آپ پانی پہ اکتفا کریں، اور موجودہ زمانے میں ٹیشو وغیرہ استعمال کرنا بھی جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آیت نمبر 109 افمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ ورضوان خیر ام من اسس بنیانہ علی شفا جرف نہار فانہار به فی نار جہنم واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ آ کا معنی کیا ہے؟ کیا، فا کا معنی پس کیا، من وہ شخص، اسسا جس نے بنیاد رکھی، بنیانہ اپنی عمارت کی، کس چیز پہ بنیاد رکھی؟ اللہ تقوی من اللہ، اللہ کے خوف پہ، ورضوان اور رضامندی پہ، خیر بہتر ہے، ام یا من وہ شخص، اسسا جس نے بنیاد رکھی، بنیانہ اپنی عمارت کی، علی شفا جروفن کھوکھلے تودے کے کنارے پہ، شفا کنارہ، جرف کس کو کہیں گے؟ کھوکھلا تودا۔ کھوکھلا تودا یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ کیسے کھاتے ہیں اس کو؟ یعنی کہ کوئی ندی ہو، نہر ہو، دریا ہو، اس کا جو کنارہ ہے تو آپ محسوس کریں گے کہ کئی کنارے اس طرح ہو جاتے ہیں کہ نیچے سے پانی نے مٹی کھا لی ہوتی ہے، پانی کو اور مٹی کو غائب کر دیا ہوتا ہے، اچھا اوپر ابھی مٹی کچھ موجود ہوتی ہے، اس کنارے پہ کھڑے ہوں گے تو کیا ہوگا؟ گر جائیں گے آپ۔ تو اللہ تعالی نے کہا کہ کیا وہ انسان بہتر ہے جس نے اپنی عمارت کی بنیاد اللہ کے تقوی اور اللہ کی رضامندی پہ رکھی، یا وہ جس نے اپنی عمارت کی بنیاد رکھی ہے کھوکھلے تودے کے کنارے پہ، ہارن جو گرنے والا ہے، ہارن جو گرنے والا ہے، فنہارا پس وہ گر پڑا، بھی اس کو لے کر، اس آدمی کو جو کھڑا ہے، پس وہ گر پڑا بھی اس کو لے کر، فی ناری جہنم، جہنم کی آگ میں، واللہ اللہ تعالیٰ لا یہدی ہدایت نہیں دیتا، قوم ظالمین، کن کو؟ ظالم لوگوں کو۔ آپ کہیں گے اس آیت کی ابھی سمجھ نہیں آئی، یہ بات آپ کی بجائے اگر آپ کہتے ہیں تو واقعی بات صحیح ہے آپ کی۔ اللہ رب العزت نے یہاں پہ تذکرہ کیا ہے دو طرح کے آدمیوں کا۔ ایک وہ آدمی جس نے اپنے عقیدے اور اپنے عمل کی بنیاد کس پہ رکھی ہے؟ تقوی پہ اور اللہ کی رضا پہ۔ تو کیسی بنیاد ہے؟ بہترین۔ اور دوسرا آدمی وہ ہے جس نے اپنے عقیدے اور عمل کی بنیاد رکھی ہے کفر پہ، نفاق پہ۔ کیسی یہ بنیاد؟ تو پہلے کی جو عمارت ہے اس کی بنیادیں بہت مضبوط ہیں، وہ بلڈنگ مستحکم ہوگی اور وہ قائم و دائم رہے گی، اس کے کام آئے گی۔ اور جو دوسری بلڈنگ ہے جس کی بنیادوں میں کفر ہے، نفاق ہے، تو یہ عمارت اس کھوکھلے تودے کی طرح ہے جو گرنے والا ہے، تو جو اس کے اوپر کھڑا ہوگا وہ گر پڑے گا، اور یہ بلڈنگ بھی جو ہے اپنے بنانے والے کو لے کر گر پڑے گی، اس کا بیڑا غرق کرے گی، اس کو ہلاک کرے گی۔ تو اللہ رب العزت نے یہ مثالیں بیان کی ہیں اور واضح کیا ہے کہ وہی بلڈنگ بہتر ہے جس کی بنیاد توحید پہ، تقوی پہ اور اللہ کی رضا پہ رکھی گئی ہے، جس کو بنایا گیا ہے اللہ سے ڈرتے ہوئے اور اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے۔ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ پہلے آدمی کی جو کی عمارت جو ہے وہ کیا ہے؟ مسجد قباء، اور دوسرے آدمی کی عمارت کیا؟ مسجد زرار۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو مسجد قباء جنہوں نے بنائی ہے
مضبوط عمارت ہے ان کے کام آئے گی، اور جنہوں نے مسجد زرار بنائی ہے یہ مسجد زرار ان کو لے ڈوبے گی۔ اب دوبارہ دیکھ لیں اسی آیت کو، پس کیا وہ شخص اسسا جس نے بنیاد رکھی، بنیانہ اپنی عمارت کی، علی تقوی من اللہ، اللہ کے خوف پہ، ورضوان اور رضامندی پہ، خیر وہ بہتر ہے، ام یا من وہ شخص اسسا جس نے بنیاد رکھی، بنیانہ اپنی عمارت کی، علی شفا جروفن کھوکھلے تودے کے کنارے پہ، ہارن جو گرنے والا ہے، فنہارا پس وہ فنہارا بھی پس وہ اس کے ساتھ گر پڑا، پس وہ اس کے ساتھ پس اس کو لے کے گر پڑا، فی ناری جہنم جہنم کی آگ میں، یعنی کہ وہ عمارت جو ہے جس کے نیچے کفر ہے، منافقت ہے، وہ اس آدمی کو کہاں گرا کے لے جائے گی؟ جہنم کی آگ میں۔ اور اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا قوم ظالمین، ظالم لوگوں کو۔ لا یزالو ہمیشہ رہے گی، بنیانہم ان کی وہ عمارت، لا یزالو ہمیشہ رہے گی، بنیانہم ان کی وہ عمارت، الذی جو بنو انہوں نے بنائی، کیا رہے گی؟ ریبتن بے چینی کا باعث، شک و شبہ کا باعث رہے گی، فی قلوبہم ان کے دلوں میں، الا یہ کہ تقطع پاش ہو جائیں، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، قلوبہم ان کے دل، واللہ اللہ تعالی علیم کمال علم والا ہے، حکیم کمال حکمت والا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس آیت میں یہ واضح کیا ہے کہ یہ بلڈنگ جو انہوں نے بنائی تھی مسجد زرار، یہ مسجد زرار ان کے دلوں میں ہمیشہ بے چینی کا باعث رہے گی۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی وجہ سے ان کا معاملہ واضح ہو گیا، ان کی منافقت جو چھپی ہوئی تھی وہ واضح ہو گئی، اللہ نے واضح کر دی۔ تو اب یہ پچھتاتے رہیں گے اس مسجد کو بنانے پہ۔ یہ بے چینی کب ختم ہوگی، یہ ٹینشن کب ختم ہوگی؟ جب یہ مریں گے، جب یہ مریں گے اور دل ان کا ختم ہوگا، پھر ان کی ٹینشن، پھر ان کا یہ غم دور ہوگا۔ تو فرمایا ہمیشہ ان کی عمارت وہ جو انہوں نے بنائی، ریبتن وہ بے چینی کا باعث رہے گی، فی قلوبہم ان کے دلوں میں، الا یہ کہ تقطع، یہ اصل میں کیا تقطع، الا یہ کہ ان کے دل کیا ہو جائیں؟ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، پاش ہو جائیں، اور وہ کیسے؟ مرنے کے ساتھ۔ واللہ اللہ تعالی علیم کمال علم والا ہے، حکیم نہایت حکمت والا ہے۔ یہیں پہ آج کے درس کا اختتام کرتے ہیں۔ ہمیں کچھ اور پڑھنا چاہیے تھا لیکن چلیں آج ادھر ہی اکتفا کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن کریم کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط سے مضبوط تر بنانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔